وہ پیسہ، وہ عمل، وہ کام جو اللہ عز و جل کی حدود سے ہٹ کر کے یا اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ، اس کی خوشی کے علاوہ کسی اور نیت سے کیا جائے، اسے کہتے ہیں اسراف۔ یعنی اپنی جائز کمائی کو حرام کام میں خرچ کرنا، اسے کہتے ہیں اسراف۔ اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں، تین چیزوں کو ذہن کے اندر رکھیں: انفاق، اسراف اور تبذیر۔ انفاق، اسراف اور تبذیر۔ انفاق کہتے ہیں حلال کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفاق۔ اسراف کہتے ہیں جائز کمائی کو ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف۔ اور تبذیر کہتے ہیں حرام کمائی کو حرام کاموں میں خرچ کرنا، یہ ہے تبذیر۔ اب اگر کوئی شخص حلال کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے تو قرآن نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی: الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اپنی حلال کمائی کو رات و دن دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے دل سے خوف نکال دیا جاتا ہے اور غم نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ والے اسی لیے بے خوف ہیں، وہ جمع کرنے میں نہیں سمجھتے۔ غوث پاک فرماتے میرے ہاتھ میں سوراخ ہے، کوئی پیسہ رکتا ہی نہیں، یوں آیا یوں دے دیا، خالی ہو جاتا ہے، رکتا ہی نہیں۔ غوث پاک فرماتے اگر کوئی یہ سوچے کہ کیا اللہ کے نام پر دے دینا، لٹا دینا یہ بھی اسراف ہے، تو نہیں۔ ہم اور آپ تو کچھ بچا کے لٹاتے ہیں، اگر یہ اسراف ہوتا تو صدیق اکبر نے تو سب کچھ لٹا دیا، تو یہ پہلے اسراف ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ اسراف نہیں۔ اللہ کی نعمت کو، اللہ کی عطا کردہ دولت کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، یہ اسراف نہیں۔ اللہ کی دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ فضول کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف ہے، جسے قرآن مقدس کے اندر منع کیا گیا۔ اب ٹکڑا آگے کا سماعت فرمائے تو اندازہ لگ جائے گا: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ سب سے دوستی ہم پسند کرتے ہیں، ذرا قدرت سے بھی دوستی پسند کرو۔ تو قدرت نے تو کہہ دیا اگر تم نے فضول خرچی کی تو دنیا تمہاری دوست بن سکتی ہے، لیکن میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا، بلکہ تمہیں اس فضول خرچی کی بنیاد پر میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک یہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہ قرآن نے سرٹیفکیٹ دے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، چلنے میں اعتدال، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال اور درمیانی زندگی اختیار کرو، اوور بھی مت ہو جاؤ اور اتنا ہاتھ روک کر کے بھی مت رکھو۔ اور خاص طور پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی شو بازی کے لیے اپنی دولت کی نمائش مت کرو، اس لیے کہ یاد رکھیں کل کے دن کے بارے میں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کون کیا ہوگا۔ میں نے بھوج میں جب زلزلہ آیا تھا، بھوج میں گجرات کے اندر، یہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی بات ہے کم و بیش، جب زلزلہ آیا تھا تو میں نے ایسے شخص کو مسجد کی دیوار کے نیچے ریلیف کیمپ میں کھانا لیتے ہوئے دیکھا تھا جس کی جویلری کی دکان تھی، جویلری کی دکان تھی، لیکن زلزلے کی وجہ سے سب فنش ہو گیا، دھنس گیا سب۔ اور اس منظر کو دیکھ کر آنے کے بعد 3 دنوں رات تک میں سو نہیں سکا، اس لیے کہ میں نے زمین کے اندر شگاف دیکھے تھے اور کئی میٹر تک میں نے زمین کے اندر کا منظر دیکھا تھا، کس طریقے سے زمین پھٹی تھی۔ میں نے کئی عمارتوں کو زمین میں اس طرح سے دھسے ہوئے دیکھا تھا کہ 3 منزلیں اندر دھسے ہوئے ہیں اور 4تھا منزلہ لٹک رہا ہے۔ یہ پوزیشن میں نے اپنی ماتوں کی آنکھوں۔ تو ہم نہیں جانتے کل کا دن کیا، ہم نہیں جانتے آنے والے ایام کیسے ہیں۔ اپنے پیسوں کو سیف رکھیں، درمیانی چال چلیں، اعتدال کی راہ اپنائیں۔ قرآن ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، اوور نہ ہو، اور جو کام جتنے سستے میں اور آرام سے اور جو ہے وہ مختصر میں ہو جاتا ہو تو ہم اس کو زیادہ کے اندر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت اوور ہونے کے لیے جائیں گے
تو پھر ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم الون نہ اٹھیں, اپنی قوم کو اٹھانے کی بھی فکر کریں, اپنی قوم کے پریشان حالوں کی بھی فکر کریں. بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے کمزوروں کا کتنا خیال تھا, اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں. ایک شخص ایک جگہ سے گزرا, کچھ بچے کھیل رہے تھے, انہی کھیلنے والے بچوں میں وہ شخص جو گزر رہا تھا اس کا بچہ بھی تھا. اس نے اپنے بچے کو آواز دیا, بیٹے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے, اپنے بیٹے کو مت بلاؤ اپنے بیٹے. وہ عرض کرنے لگے, حضور میرے بیٹے کا مجھے کام ہے اس لیے میں بلا رہا ہوں, ضرورت ہے. سرکار نے فرمایا نہ بلاؤ. وہ عرض کرنے لگا, ٹھیک ہے حضور آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر, لیکن ریزن تو بتائیے کہ آپ کیوں منع کر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کھیلنے والے بچوں کے اندر کچھ بچے یتیم بھی ہیں. جب تم اپنے بیٹے کو بلاؤ گے تو یتیم بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا, جس سے ان کا دل دکھے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری حرکت سے کسی یتیم کا دل دکھ جائے. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم لاکھوں کروڑوں شادیوں میں خرچ کرتے ہیں, کیا غریبوں کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ غریب بچیوں کے دل کی آہیں نہیں نکلتی ہوں گی؟ وہ اپنے ماں باپ پر پریشر نہیں ڈالتے ہوں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اعتدال کی راہ کو اپنائیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے. جتنا اعتدال کی راہ اپنائیں گے انشاءاللہ العظیم رب قدیر اس میں برکتیں عطا فرمائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر الامور اوسطها, بہترین کام درمیانی کام ہے. اور ہم سب کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے امت وسط بنا کر پیدا کیا, درمیانی امت بنا کر کے پیدا کیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, بس اس کو ذہن کے اندر بٹھا لیں, اعتدال, درمیانی چال, یہ معیشت کی مضبوطی کی سب سے بڑی دلیل ہے. 3 قسم کی 5 باتیں ہیں, انہیں اچھی طرح یاد کر کے دل و دماغ میں محفوظ کر لو اور گرہ میں باندھ لو, بھولنا کبھی نہیں, بالکل گرہ میں باندھ لو, اسے کبھی فراموش نہ کرنا. اب وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ میں تو اس کو جب پڑھا ہوں نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کی جامعیت اور گہرائی کو جب آدمی سوچنے لگے تو اس کو لگے کہ واقعی یہ 5 باتیں کتنی قیمتی ہیں. پہلی بات, خبردار, تم میں کا کوئی بھی فرد ہرگز نہ ڈرے مگر اپنے گناہ سے, یعنی گناہ کی پاداش سے ڈرے. اگر ڈرنا ہی ہے تمہیں تو ہم بیماری سے ڈرتے ہیں, روزی کی تنگی سے ڈرتے ہیں, ذلیل ہونے سے ڈرتے ہیں, خوار ہونے سے ڈرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں ڈرنا ہو تو صرف اسی سے ڈرو کہ تم سے گناہ ہو گیا, اس گناہ سے ڈرو. اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا, من یعمل سوءا یجز بہ, جو برا کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے. اور ظاہر سی بات ہے, کسی چھوٹے کی بات نہ ماننا اس پر اتنی بڑی سزا نہیں ہوتی. اس کو میں اگزامپل کے ذریعے, اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے, لیکن مثال کے ذریعے سمجھاؤں. آپ نے اپنے بڑے بھائی کی بات نہیں مانی تو اس کی سزا لیمیٹڈ ہوگی, لیکن باپ کی بات نہیں مانی پھر وہ سزا بدل جائے گی. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بتانا مقصد یہ ہے کہ تم نے اللہ کی بات نہ مان کر, اس کے رسول کی بات نہ مان کر تم نے گناہ کر لیا, تو سب چیز سے تو ڈرتے ہو, جس بڑے کی نافرمانی تم نے کی اس سے بھی کبھی ڈرے ہو؟ ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو کہ مجھ سے یہ گناہ کیسے ہو گیا, میں نے اپنے رب کی نافرمانی کیسے کر دی. اور اس ایک بات کے اندر آپ دیکھیں کتنی جامعیت ہے کہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہیں. قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ارے بہت سارے گناہ تو مولا یوں ہی معاف کر دیتا, لیکن ہم سب چیز سے ڈرتے ہیں, گناہ سے نہیں ڈرتے. اللہ والے گناہ کے تصور سے گھبرا جاتے. اور ایک حدیث سنا دوں, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس سے قبر میں سوال نہ ہو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اللہ اس سے قبر میں سوال نہیں پوچھے گا۔ سب سے بڑی مصیبت گناہ ہے، اور جسے آج کے دور میں انسان مصیبت سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ گناہ میں ہی راحت تلاش کرتا ہے، جو سب سے بڑی مصیبت ہے، بلکہ مصیبت کی جڑ یہی ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے، ڈرنا ہے گناہ سے ڈرو، اگر ہو گیا تو معافی مانگو، معافی مانگو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے، اور یہ سوچو کہ کہیں اس گناہ کے انجام میں اور سزا کے اندر کسی بڑی مصیبت میں ہم گرفتار نہ ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جلدی، اگر حضور نے فرمایا کہ کسی چیز میں جلدی کرو تو حضور نے فرمایا توبہ کرنے میں جلدی کرو، عجلوا توبہ، توبہ کرنے میں جلدی کرو، اس میں تاخیر مت کرو، اور اسی میں آدمی تاخیر کرتا ہے۔ تو پہلی بات مولا علی نے کتنی پیاری فرمائی، یعنی وضاحت میں تو دیکھتا ہوں تو عقل دنگ، کوئی فرد ہرگز ہرگز نہ ڈرے، کیا فرمایا بولیے، ہرگز ہرگز نہ ڈرے مگر گناہ سے، پتا چلا تم کسی اور چیز سے ڈرو ہی مت، ڈرنا ہے تو گناہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر تم گناہ سے ڈر گئے اور گناہ سے رک گئے تو تمہارے سارے کام اللہ خود بخود بنا دے گا۔ اب اسی پر میں اگر گفتگو کرنا چاہوں تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ جو گناہ سے ڈرا، نیکی پر 1 جنت، گناہ سے ڈرنے پر 2 جنت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ڈر گیا گناہ سے، رک گیا گناہ سے، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تمہارا کوئی کام کوئی بگاڑ سکتا ہی نہیں، جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے سارے کام کو آسان کر دے، آسان کر دے۔ تو پہلی بات جلدی جلدی میں سمجھاتا ہوں، یہ آپ نے سمجھ لیا، ڈرنا ہے تو کس سے؟ گناہ سے۔ آج کے بعد کہیں گناہ کا خیر میں ڈر جاؤ، مولا پکڑ کرے گا تو کیا ہوگا، کیسے جواب دیں گے اس کو، کہیں اس گناہ کی وجہ سے بڑی مصیبت نہ آ جائے، اس لیے گناہ سے بچو۔ اور یہ بھی بتا دوں، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا بھی نہیں، ارے یہ تو چھوٹا گناہ ہے، نہیں، کسی بستی کو آگ لگانے کے لیے چھوٹی سی چنگاری کافی ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کو ہم نے جلتے ہوئے دیکھا ہے، ایک چھوٹے سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بلڈنگ جل گئی، ہوتا ہے نا۔ اس لیے چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بھی جہنم کا ایندھن انسان بن سکتا ہے۔ دوسری بات، بہت پتے کی بات ہے، بڑی پتے کی، فرماتے ہیں امید نہ رکھے مگر اپنے رب سے، امید نہ رکھے مگر اپنے رب سے، یعنی نفع پہنچانے، ضرر سے بچانے کی امید اللہ ہی سے رکھو، اور سب سے مایوس ہو جاؤ، سب سے مایوس، بس اسی سے امید رکھو۔ اور خدا کی قسم وہی ذات ایسی ہے کہ جب اس سے کوئی امید رکھتا ہے نا تو اس امید کو وہ ٹھیس نہیں پہنچاتا، اس بندے کی امید کو پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر بندہ محتاج ہے، خدا مختار ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ اپنے بندے سے سلوک اسی اعتبار سے کرتا ہے جس طریقے کی بندہ اس سے امید رکھتا ہے۔ آپ اچھی، حضور فرماتے ہیں اللہ سے اچھی امید رکھو، جیسی امید رکھو گے ویسا وہ کرے گا، جیسی امید رکھو۔ ایک واقعہ عرض کریں، دنیا میں ایک شخص بہت گنہگار تھا، زندگی گناہوں میں اس نے گزاری، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے گناہوں کی وجہ سے فرمائے گا اسے جہنم میں ڈال دو، تو جہنم کی طرف دوڑے دوڑے وہ جانے لگے گا، آہستہ نہیں۔ رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ دوڑ کر جا رہا ہے، ذرا بلاؤ کیوں دوڑ کے جا رہا ہے۔ بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تھوڑی ہے اور تو جہنم کی طرف دوڑے دوڑے جا رہا ہے، تو عرض کرے گا مولا زندگی پر تو تیری نافرمانی کی، اب ایک حکم تو نے دیا جہنم کی طرف جانے کا، تو میں نے سوچا چلو اس پر جلدی سے عمل کر لوں، شاید مولا کرم فرما دے۔ بس رب قدیر کی رحمت کو پیار آیا کہ اس بندے نے مجھ سے اچھی امید رکھی ہے، فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو، اس سے اچھی امید رکھ۔ اور امید، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کہتے ہیں لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ ہے، ہم سب سے امید رکھتے ہیں، رب سے امید نہیں رکھتے، اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ۔
تو مولا علی فرماتے ہیں اپنے رب سے امید رکھو، کامل امید رکھو، اسی پر بھروسہ کرو، اور وہی فرماتا ہے کہ اگر میں پکڑنا چاہوں کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور میں چھڑانا چاہوں تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، یہ اس کی شان خود، امید اسی سے رکھو۔ آج جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ انسانوں سے امید رکھ کر، جتنی بھی تکلیفیں پہنچ، یہ فلاں میرا بہت چاہنے والا ہے، بڑا لمبا لفافہ دے دے گا، اور بعد میں لفافہ آیا تو کھول کر دیکھے تو 200 روپے اس کے اندر تھے، کیا اس نے، شادی کے موقع پر غریب آدمی ہے، سوچتا ہے کہ یہ آدمی میری اچھی مدد کرے گا، پتہ چلا اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 2-5 ہزار روپے لے لینا، صحیح، لیکن رب سے اگر امید رکھے تو اس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ اور یہ جملہ زندگی پر یاد رکھنا، خاص طور پر ہمارے علماء جو یہاں بیٹھے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، دنیا کا انسان دے گا تو احسان جتائے، اور خدا دے گا تو کبھی احسان جتائے گا ہی نہیں۔ دنیا کے انسان سے مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے امید رکھو، اس سے امید۔ اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امید نہ رکھی جائے، تو میں یہاں پر آپ سے عرض کروں، اللہ عز و جل سے امید رکھنے سے متعلق یہی ہے کہ جن جن ذرائع سے اس نے تمناؤں کو پوری کرنے کے ذرائع رکھے ہیں، ان سے بھی آپ طلب کرو کہ وہ عطا کرنے والے، اس لیے کہ حضور کے حوالے سے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، ارے بانٹنے والا تو میں ہی ہوں اور دینے والا تو خدا ہی ہے، تو جو کچھ میرے در سے ملے گا سمجھ لو وہ خدا کے یہاں سے آیا ہے تو ہی تمہیں ملے گا۔ تو حقیقی امید اللہ سے، اور اس نے جو دروازے رکھے ہیں ان دروازوں سے تعلق، یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ طلبہ کے لیے ہے، مستقبل میں آپ مسند افتاء پر بھی بیٹھیں گے، مسند تدریس پر بھی بیٹھیں گے، محراب اور منبر بھی سنبھالیں گے، اور مصلی بھی سنبھالیں گے، اور مائک بھی سنبھالیں گے، اور عوام کے سامنے جب جائیں گے تو مسائل پوچھیں گے، عوام مسائل پوچھیں گے۔ تو اب تیسری بات مولا علی کیا فرماتے، کون کہہ رہے ہیں؟ باب العلم کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں تیسری بات، تم میں کا کوئی بے علم سیکھنے یعنی دینی یا دنیاوی ضروری معلومات حاصل کرنے میں شرم نہ کرے۔ یہ بات عوام کے لیے خاص طور، ہمارے یہاں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار اب یہ عمر علم حاصل کرنے کی تھوڑی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، زیادہ تر صحابہ نے علم حاصل کیا 30 سال کی عمر کے بعد ہی کیا ہے، بلکہ ایک صحابی کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ 60 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی تھی، بعد میں علم حاصل کیا، اور صرف تحدیث نعمت کی خاطر۔ اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ سب سے پہلا میرا شاگرد میرے شہر کے اندر، جب میں نے حفظ مکمل کیا اور اس کے بعد بلکہ پڑھ رہا تھا، تو اس زمانے میں ایک شوق تھا قرآن سکھانے کا، تو سب سے پہلا جو میرے شاگرد جو تھے وہ 60 سال کے ضعیف ہی تھے۔ میں ان کو رات کو قرآن سکھاتا تھا، اور تحدیث نعمت کی خاطر کہتا ہوں، الف با تاسا نہیں جانتے تھے، لیکن 3 مہینے میں ان کو میں نے قرآن سکھا دیا تھا، الحمدللہ۔ تو بوڑھے بھی ہو جاؤ، علم حاصل کرنے میں شرماؤ نہیں، اور میرا یہ پیغام ہر بوڑھے کو ہے، بھیا واٹس ایپ چھوڑو، یوٹیوب چھوڑو، اور قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان قریب انشاءاللہ آپ کو میری طرف سے یعنی تحریک کی طرف سے خبر ملے گی کہ ہم ان کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے میں نہ شرماؤ، اور جو شرما گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو علم کے راستے پر چلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو شرماؤ نہیں علم حاصل کر۔ چوتھی چیز، ہاں اب یہ علماء کے لیے اور طلباء کے لیے، جس سے کوئی بات دریافت کی گئی اور وہ جانتا نہ ہو تو ٹوکم ٹاک نہ کرے کہ میں اگر نہیں بتاؤں گا تو میری عزت چلی جائے گی، نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں تو یہ کہنے میں شرم نہ کرے کہ مجھے معلوم نہیں، لا علمی ظاہر کرنے میں کسر شان یعنی انسلٹ نہ سمجھے، یہ نہ کہے، یہ نہ سوچے کہ میں کہوں گا مجھے نہیں معلوم تو میری عزت چلی جائے گی، نہ۔ چوتھی بات یہ مولا علی، اس لیے کہ غلط بتائے گا تو جب تک وہ غلطی پر عمل کرتا رہے گا گناہ تمہارے سر پر جائے گا، گناہ تمہارے سر پر۔ اس لیے لا علمی کا اظہار کر دو کہ بھائی انسلٹ اس میں محسوس مت کرو، بتا دیا کرو کہ مجھے نہیں معلوم، آپ فلاں سے پوچھ لیں۔ اور پانچویں بات جس کو خاص طور پر حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
صبر کے باب کے اندر لا کر کے یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا، یہ ارشادات نقل کیے، اور اس میں جو 5ویں بات جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمائی ہے اسے سماعت فرمائیں اور پھر اپنی زندگی کے بارے میں ہم غور کریں۔ 5ویں بات، معلوم ہو کہ جملہ کار خیر میں، اچھے کام میں صبر کا مرتبہ ایسا عظیم ہے جیسا جملہ اعضائے بدن میں سر کا مرتبہ۔ نیکی کے کام کے اندر صبر کا کتنا بڑا اجر ہے؟ سارے نیک کام جتنے بھی، توجہ چاہوں گا، جتنے بھی نیک کام ہیں ان سارے نیک کام کے اندر صبر کا مقام کیسا ہے؟ تو فرماتے پورے بدن میں جو سر کا مقام ہے وہی مقام ساری نیکیوں کے اندر صبر کا مقام۔ اب ایک آیت اس پر پیش کر دوں، قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا کیا جائے گا۔ لیکن حضور کہاں اس پر صبر کر سکتے؟ جب رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کہ ایک نیکی پر 10 گنا، تو سرکار نے عرض کیا مولا اور زیادہ کر دے، تو رب نے فرمایا ایک کا 700 گنا، سرکار نے عرض کیا اور زیادہ کر دے، تو رب نے فرمایا اگر حرم کے اندر کوئی نیکی کرے تو 50,000 ثواب، 50,000 گنا، حرم مکہ میں کرے تو 1,00,000 گنا، یہ ثواب بڑھا۔ پھر بھی حضور عرض کر رہے مولا اور کر دے، تو پروردگار نے جانا کہ میرا محبوب چاہتا ہے کہ امت کو ایسا ثواب ملے جو انکاؤنٹیبل ہو، بے حساب ہو، تو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرے گا اسے لمیٹڈ نہیں انلمیٹڈ اللہ اجر عطا فرماتا۔ یہ ہے صبر، یہ ہے کڑوی دوا، لیکن یہ ایک دوا اتنی پاورفل ہے کہ اس چیز کو اگر کوئی بندہ اختیار کر لے تو وہ مقام انسان پا لیتا ہے جو محنتوں سے نہیں پا سکتا۔ میں قرآن سے عرض کروں گا اپنی طرف سے، قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے بڑے مرتبے والا یا تو صبر کر کے پہنچ جاتا ہے یا نصیب سے پہنچ جاتا ہے۔ صبر ایسی چیز ہے کہ انسان کو اتنی بلندی تک پہنچا دیتا ہے کہ اس بلندی تک آدمی دوسری چیزوں کے ذریعے پہنچ ہی نہیں سکتا۔